کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ سیدہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے ابو بکر، یہ جو تم مجھے حدیث سنا رہے ہو، میرے بابا جان نے تو مجھے یہ حدیث نہیں سنائی۔ اور پھر اعتراض ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق غصب کیا، ان کا حق مارا، ظلم کیا، زیادتی کی، جو کہ جوڈیشری کے قوانین کے، اس کے کانسٹیٹیوشنز کے اگینسٹ ہے، جو لا کے خلاف ہے۔ اور پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وآتِ ذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کو ان کا حق ان کے نام کر دیا تھا۔ جواب سن لیں، دونوں طرف کمپیریٹیولی میرے اور آپ کے لیے امتحان ہے۔ سیدہ خاتون جنت کی طہارت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نہ ہم اس پلڑے میں فرق کر سکتے ہیں، نہ ہم ادھر فرق کر سکتے ہیں۔ اگر ایک طرف فرق کرتے ہیں پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، دوسری طرف فرق کرتے ہیں پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ اگر ایک طرف بنت رسول ہیں تو وہ لخت جگر مصطفیٰ ہیں، اور اگر دوسری طرف صدیق اکبر ہیں تو وہ یار غار ہیں، جن کی صداقت کی گواہی نہ صرف احادیث سے ملتی ہے بلکہ قرآن سے ملتی ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام کم و بیش تھے پورے قرآن کے اندر۔ یار اللہ تخصیص میں کہہ رہا ہوں، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن پڑھیں تو صحیح نا۔ صرف تواریخ کو لے کر اور تاریخی مسائل کو لے کر آپ قرآن میں کیسے تبدیلیاں کر سکتے ہیں، اور قوم کو کیسے؟ قرآن نے کسی کو صحابی کہہ کر پکارا ہی نہیں ہے سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، پڑھیں قرآن ذرا۔ تو پھر قرآن نے تو ایک کو ہی صحابی کہا ہے نا۔ اگر قرآن کو ہی لیں تو پھر قرآن کو بنیاد بنا کر تو ایک کے سوا کوئی صحابی بنتا ہی نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دونوں طرف کمپیریٹیولی ہمارے سامنے امتحان ہے۔ تو جہاں تک معاملہ وہ وراثت والی حدیث کا ہے، پہلے تو آپ یہ بات سن لیں کہ یہ جو سیدہ پاک کی غصے والی بات یہ ایڈیشنل ہے۔ یہ ابن شہاب زہری کے راوی ہیں اسی روایت کے اندر، انہوں نے یہ اضافی الفاظ اپنی طرف سے بنا کر کہے ہیں، اور اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے کہ حدیث شروع ہو رہی ہے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جہاں سے غادبت کے الفاظ شروع ہو رہے ہیں ان سے اہل قالا کا لفظ ہے، قالت کا لفظ نہیں ہے۔ مؤنث کے لیے قالت آتا ہے اور مذکر کے لیے قال آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی نے خود گھڑے ہیں اپنے الفاظ اور خود اندر شامل کیے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہرگز نہیں ہیں۔